Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. My name Muhammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Allied Health Sciences, Peshawar. Today we will talk about the third chapter of Fundamental of Nursing 2, which is self-concept and self-perception. تو دیکھیں سیلف کنسیپٹ اور سیلف پرسیپشنز کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اس کو پڑھتے ہیں. تو دیکھیں مختلف قسم کے پیشنٹ، مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ، مختلف قسم کے تھنکنگ کاگنیشنز بیسڈ پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں آتے ہیں ٹو ریسیو نرسنگ کیئر. اب دیکھیں اگر ایک پیشنٹ کی سیلف پرسیپشن اور سیلف کنسیپٹ کا ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم اس پیشنٹ کی ریلیونٹ اس کو کیئر پرووائڈ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں سیلف کنسیپٹ کیا ہے. سیلف کنسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی اپنی ایبیلیٹیز کے بارے میں، اپنی نالج کے بارے میں اور جتنی بھی اس کی روزمرہ زندگی ہوتی ہے اس کے متعلق اس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنسیپٹ. یعنی سیلف کنسیپٹ وہ بیسک مینٹل لیول ہے، وہ مینٹل ایبیلیٹی ہے آف دا پرسن اباؤٹ دیئر ایبیلیٹی، اباؤٹ دیئر ایجوکیشن، اباؤٹ دیئر نالج، اباؤٹ دیئر تھنکنگ. یعنی ایک انسان کی اپنی کمپلیٹ اپنی ہیومن باڈی کے متعلق اس کی جو رائے ہوتی ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنسیپٹ. یعنی سیلف کنسیپٹ سمپلی اگر ہم ڈیفائن کریں تو سیلف کنسیپٹ از ہو ایم آئی، یعنی میں کون ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنسیپٹ. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کریں تو سیلف کنسیپٹ از این انڈیویجول اوور آل پرسیپشن آف ہیم اور ہر سیلف. اٹ از یوزولی دا آنسر ٹو دا کویسچن ہو ایم آئی. یعنی ایک انسان کی اپنی اسٹرکچر کے بارے میں، اپنے باڈی کے متعلق، اپنی پرسنالٹی اور جتنی بھی اس کی ایبیلیٹیز ہے اس کے متعلق اس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنسیپٹ. یعنی سیلف کنسیپٹ وہ آنسر ہے، وہ کویسچن ہے ٹو دا آنسر ہو ایم آئی، یعنی میں کون ہوں. اگر اس کے لیے ہم کوئی آنسر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ ہے سیلف کنسیپٹ. یعنی میں کون ہوں اس کے آنسر جتنے بھی ہیں وہ آتے ہیں ان دا کنسیپٹ آف سیلف کنسیپٹ. دوسرا ہے سیلف پرسیپشنز. یعنی سیلف پرسیپشنز کیا ہے؟ سیلف پرسیپشنز آف ون فزیکل اپیئرنس انٹائر مینٹل امیج آف ہاؤ ون لک. تو دیکھیے سیلف پرسیپشن تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے ود فزیکل اپیئرنس. یعنی سیلف کنسیپٹ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ود مینٹل ایبیلیٹی. یعنی ایک انسان کی اپنی ایبیلیٹیز کے بارے میں اگر اس کی کچھ رائے ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنسیپٹ. اگر ایک انسان کی اپنی فزیکل اپیئرنس، اپنی اسٹیٹس کے بارے میں، اپنی فزیکل، اپنی سوسائٹی میں اس کی جو رولز ہے، اگر اس کے متعلق وہ اس کی کچھ رائے ہے اپنے بارے میں تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف پرسیپشن. یعنی پرسیپشنز کا مطلب کیا ہے؟ پرسیو کرنا. سوسائٹی میں اس کی جو رولز ہے اگر اس کی بات ہم کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف پرسیپشن. یعنی سیلف پرسیپشن ہم ظاہری طور پر ایک انسان کی جو لکس ہوتی ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کی جو ڈریس ان ڈریس ہوتی ہے، اس کی اگر ہم بات کریں اور ایک انسان اگر اس کو جو ہے وہ پرسیو کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف پرسیپشن. اور ایک انسان کی اپنی ایبیلیٹیز اور جتنی بھی اس کے ہڈن کوانٹیٹیز ہے اگر اس کے متعلق وہ سوچ رکھتا ہے، وہ کچھ رائے رکھتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنسیپٹ. اب دیکھیں سیلف کنسیپٹ اور سیلف پرسیپشنز کو ہم اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہمیں مختلف پیشنٹ کی اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو لائکس ہے اور ڈس لائک ہے اس کا ہمیں پتہ چلے اور اس کے مطابق اس کے لائک ڈس لائک اور اس کی ایبیلیٹی اور اس کی جو لیول ہے اس کے مطابق ہم اس کو کیئر جو ہے وہ پرووائڈ کریں. یہ ٹاپک تھوڑے سے جو ہے وہ کچھ اس طرح ڈرائی ٹائپ کے ٹاپک ہے. اس طرح یہ ویلیوز، بیلیف، یہ سیلف کنسیپٹ اور سیلف بیلیف یہ کچھ اس طرح سائیکلوجیکل ٹائپ کے ٹاپکس ہیں جس کو ہم ظاہری طور پر سوسائٹی میں اس طرح وہ آبزرو نہیں کر سکتے، لیکن پیشنٹ میں ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. اگر پیشنٹ میں اس طرح کی کچھ پرابلمس پائی جاتی ہیں جو کہ ریلیٹ کرتا ہے وتھ سیلف کنسیپٹ اینڈ سیلف پرسیپشن. Objective: by the end of this session, the student will be able to define self-perception, self-concept pattern. Describe the function of self and self-concept. Discuss how self-concept developed throughout life. تو دیکھیں سب سے پہلے سیلف کیا ہے. ایک انسان کی خود اپنے بارے میں جو خیالات ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلف. یعنی سیلف کیا ہے؟ خود ایک انسان کی اپنے بارے میں جو رائے ہوتی ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلف. یعنی سیلف کیا ہے اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کریں، کیونکہ سیلف کنسیپٹ اور سیلف پرسیپشن سے پہلے ہمیں سیلف کا پتہ ہونا چاہیے. تو سیلف کیا ہے؟ اے پرسن ایسینشیل بینگ دیٹ ڈسٹنگوش دیم فرام ادرس.
ایک انسان کی وہ خصوصیات ایسینشیل ڈسٹنگوشز، ایک انسان کی وہ الگ الگ خصوصیات جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف. یعنی ایک بندے کی سیلف ایک طرح کی ہوتی ہے، ایک بندے کی جو کریکٹرز ہوتی ہے، اس کی جو بیہیویئر ایٹیچیوڈز ہوتی ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے، اور دوسرے انسان کی دوسری طرح کی ہوتی ہے. تو یہ وہ ایسینشیل وہ ڈسٹنگوشز، وہ ڈیفرنسز جو کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف. اسپیشلی کنسیڈرڈ از دا آبجیکٹ آف انٹروسپیکشن. انٹروسپیکشنز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی مینٹل اور فزیکل کے بارے میں اگر اس کی کچھ رائے ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹروسپیکشنز. یعنی سیلف ڈیپینڈ کرتا ہے فزیکل پلس اس کی جو مینٹل کگنیشن لیول ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیپیسٹی فار سیلف ریفلیکشن از نیسیسری فار سیلف انڈرسٹینڈنگ. یعنی سیلف ریفلیکشنز یعنی ایک بندے کی اپنے بارے میں جو رائے ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ریفلیکشنز. یہ بہت زیادہ نیسیسری ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ خود کے بارے میں رائے رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو سیلف ریفلیکشنز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سوسائٹی میں مجھے لوگ رسپیکٹ دیتا ہے، میری سوسائٹی میں ویلیوز کیا ہے، میری جو ہے وہ نالج، تھنکنگ اور وہ ایبیلیٹیز کیا ہے. تو اب دیکھیں سیلف دو طرح کے ہیں. ایک ہے پرائیویٹ یا انر سیلف. پرائیویٹ انر سیلف کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے اپنے اندر کی جو کوالٹیز ہے، انر سائڈ کی اس کی جو کوالٹیز ہے، اس کی جو تھنکنگ لیول ہے، اس کی جو ہڈن کوالٹیز ہے. ہڈنز مینز جو اس کو صرف معلوم ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انر سیلف یا پرائیویٹ. اور سیلف جس طرح میں نے ڈیفائن کیا کہ سیلف وہ چیز ہے، وہ ڈسٹنگوش، وہ ڈیفرنسز ہے جو کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے جدا کرتی ہے. اب یہ سیلف انر بھی ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان کی اپنی الگ سوچ ہوتی ہے، اپنی الگ اس کی تھنکنگ ہوتی ہے، اپنی الگ اس کی رائے ہوتی ہے. اور یہ پبلکس بھی ہوتی ہے. پبلکس مین آؤٹر سیلف، یعنی وہ سیلف اکثر لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. جس طرح کہ ہماری ایٹیچیوڈز ہے، ہماری بیہیویئرز ہے، تو یہ اکثر لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ فلاں بندہ کس قسم کا انسان ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹر سیلف. دا اے بی سی آف دا سیلف، یعنی سیلف کی جو اے بی سی کچھ اس کی کریکٹرسٹکس ہے وہ کیا ہے؟ اے بی سی. اے مینز افیکٹ. ہاؤ ڈو وی ایولویٹ آور سیلف، انہانس آور سیلف امیج. یعنی افیکٹ کا مطلب یہ ہے اثر انداز کرنا. افیکٹ مینز اثر انداز کرنا، یعنی ہم کس طرح اپنے اندر کی کس طرح ہماری جو کوالٹی ہے، یا ہم کس طرح خود کو جو ہے وہ ایولویٹ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم کس طرح خود کی جو ہے وہ ایولویشن کرتے ہیں، ہم کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. انہانس آور سیلف امیج، اور ہم کس حد تک جو ہے وہ اپنے سیلف امیج کو، ہماری جو سوسائٹی میں امیج ہے، سوسائٹی میں جو سٹیٹس ہے، ہم کس حد تک اس کو جو ہے وہ انہانس کرنے کی، انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ ڈیفینڈ اگینسٹ تھریٹس ٹو آور سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہے عزت. سوسائٹی میں ایک سٹیٹس، عزت، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم ہو، سوسائٹی میں اس کی عزت ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کس حد تک ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہماری سیلف اسٹیم جو ہے وہ برقرار رکھے. سیکنڈ کیا ہے؟ بیہیویئر. ہاؤ ڈو وی ریگولیٹ آور ایکشنز اینڈ پریزنٹ آور سیلف اکارڈنگ ٹو انٹرپرسنل ڈیمانڈس. اس کا مطلب یہ بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ جو سوسائٹی کی انٹرپرسنل ڈیمانڈ ہے. انٹرپرسنل ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ انسانوں کے درمیان جو انر سائڈ کی جو ریلیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرسنل ڈیمانڈ. یعنی کس طرح ہم انٹرپرسنل ڈیمانڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں سوسائٹی کی نیڈ کے مطابق. کیونکہ ہر سوسائٹی کی، ہر کمیونٹی کے اپنے اپنے الگ اس کے جو ہے وہ کوالٹیز ہوتی ہے، اس کے اپنے الگ جو ہے وہ ایتھنک بیہیویئرز ہوتے ہیں. تو اس کے مطابق اگر ہم خود کو اڈاپٹ کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئر. یعنی معاشرے کے مطابق جو ہے اس کے جو طور طریقے ہے، اس کی جو اخلاق ہے، اس کی جو روایات ہے، اگر ہم اس کے مطابق خود کو ڈال دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئر. کگنیشنز مین سوچ، بچار، تھنکنگ لیول. یا کگنیشنز کا مطلب یہ ہے ایک انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کی جو تھنکنگ لیول، یا اس کی جو ریزنیبل، اس کی جو برین اسکیماز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کگنیشن. ہاؤ ڈو وی کم ٹو نو آور سیلف، ڈیولپ اے سیلف کنسیپٹ اینڈ مینٹین اے اسٹیبل سینس آف آئیڈینٹی. یعنی سیلف کا مطلب یہ کہ ہم کس حد تک ذہنی طور پر ہم اپنے سیلف بیہیویئر کو، اپنی سیلف کنسیپٹ کو ہم کس حد تک جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی میں ہماری ایک آئیڈینٹی، ہماری ایک جو ہے وہ سٹیٹس برقرار رہے. تو اس کو ہم کگنیشن کہتے ہیں. یعنی ذہنی طور پر کچھ اس طرح سوچنا جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ہمارا جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس آ جائے سوسائٹی کی طرف سے، اور سوسائٹی میں ہمارا ایک سٹیٹس ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کگنیشن. تو یہ 3 ABC آف سیلف ہیں. یعنی سیلف کے لیے یہ 3 چیزیں جو ہے یہ ضروری ہے کہ ایک بندے کی افیکٹ، بیہیویئر اور
کگنیشن اس طرح ہو کہ وہ اس انسان کو دوسرے انسان سے الگ کرے، اور اس بیہیویئر کو ہم کہتے ہیں سیلف۔ جوہری ونڈو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ موسٹلی ایم سی کیوز میں اگر اس چیپٹر سے کوئی ایم سی کیوز اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اس ٹیبل سے ایک ایم سی کیو جو ہے وہ لازماً اٹھائے گا۔ جوہری ونڈو کیا ہے؟ جوہری ونڈو ایک جو ہے وہ ڈیاگرام ہے which is presented to explain interpersonal relationship between two persons or more in a society۔ یعنی ایک سوسائٹی میں انسانوں کے درمیان یا ہیومن بینگز کے درمیان جو انٹریکشنز ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں with the help of جوہری ونڈو۔ اب دیکھیں جوہری ونڈو میں کچھ سیلف وہ کریکٹرسٹک ہے جو ایک انسان کو دوسرے سے جدا کرتی ہے، یا وہ ڈیفرنسز جو ایک انسان کو دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ تو دیکھیں اب یہ ڈیفرنسز کچھ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، کچھ ہمیں معلوم نہیں ہوتے، کچھ ہمیں معلوم ہوتے لیکن سوسائٹی کو معلوم نہیں ہوتے، کچھ ہمیں معلوم نہیں ہوتے لیکن سوسائٹی کو وہ معلوم ہوتے۔ تو اس طرح یہ مختلف قسم کے سیلف ہے۔ ناؤن بائی سیلف، اب وہ بیہیویئر وہ کریکٹرز جو ہمیں معلوم ہے۔ ناؤن بائی سیلف ایک انسان کو بذات خود معلوم ہے، ناؤن بائی ادرز کمیونٹی کو بھی پتہ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اوپن ایرینا۔ یعنی وہ بیہیویئر وہ ایٹیچیوڈز ایک انسان کے وہ کریکٹرسٹک جو اس کو خود بھی معلوم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی معلوم ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اوپن ارینا۔ اب دیکھیں ان ناؤن بائی سیلف ایک انسان کو خود معلوم نہیں، لیکن ناؤن بائی ادر لیکن دوسرے لوگوں کو معلوم ہے کہ فلاں بندے میں اس طرح کی کچھ خصوصیات ہے یا اس طرح کچھ ڈرابیکس ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بلائنڈ اسپاٹس۔ یعنی ایم سی کیوز میں اس طرح آتے ہیں کہ دا کریکٹرسٹک وچ از ان ناؤن بائی سیلف بٹ ناؤن بائی ادر از کالڈ، تو آپ کو اس طرح مختلف قسم کے آپشنز دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں بلائنڈ اسپاٹس۔ بلائنڈس کا مینس کہ ہم خود اس پہ بلائنڈز ہوتے ہیں، ہمیں خود اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے تھرڈ ون کیا ہے؟ ناؤن بائی سیلف۔ دیکھیے یہ ہے ناؤن بائی سیلف بٹ ان ناؤن بائی ادرز، یعنی ہمیں خود پتہ ہے لیکن دوسرے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، تو ایسے کریکٹرسٹک کو ہم کہتے ہیں ہڈن یا فیکٹ۔ تو ایسے کریکٹرسٹک کو ہم فیکٹ یا ہڈن کریکٹرسٹک کہتے ہیں۔ اب دیکھیں فورتھ ون کیا ہے؟ ان ناؤن بائی سیلف ان ناؤن بائی ادر، ہمیں بھی معلوم نہیں، دوسرے لوگوں کو بھی معلوم نہیں، لیکن ایک کریکٹرسٹک یا ایک ڈرابیکس ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ان ناؤن۔ تو دیکھیں یہ جو جوہری ونڈو ایک انسان کی اس کریکٹرسٹک کو جو ہے وہ واضح کرتی ہے، جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے جو ہے وہ سپریٹ کرتی ہے یا ایک انسان کو یونیک بناتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جوہری۔ اب ہم آتے ہیں ٹو ورڈ دا سیلف کنسیپٹ اینڈ سیلف پرسیپشن۔ انٹروڈکشنز یعنی سیلف کنسیپٹ کیا ہے اور اس طرح سیلف پرسیپشنز کیا ہے، اس کو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کی۔ اب ہم اس کو جو ہے اس کی ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں۔ پرسیپشنز، سب سے پہلے پرسیپشنز کیا ہے؟ پرسیپشن یعنی کسی بھی چیز کو ود دا ہیلپ آف سینسز اگر ہم اس کو فیل کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن۔ یعنی جو 5 سینسز ہے ایک انسان کی، اس کے ذریعے اگر ہم کسی چیز کو پرسیو کریں، کسی چیز کو ہم محسوس کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن۔ یعنی فار ایگزامپل آئی کے ذریعے ہم ایک انسان کو دیکھ لیا، ہماری ذہن میں ایک جو ہے وہ کگنیشن ڈیولپ ہو گئی، ایک اسکیما ڈیولپ ہو گیا کہ اس انسان میں اس طرح کی خوبیاں اور اس طرح کی جو ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب یہ ہماری پرسیپشن ہو گئی ٹو ورڈز آئیز۔ اسی طرح ہیئر کہ ہم کسی انسان کی اگر بات وغیرہ سن لیں تو یہ جتنی بھی 5 سینسز ہے اگر ہم اس کے ذریعے کسی ایک انسان کی کریکٹرسٹک کو یا اس کی جو ویکس پوائنٹس اگر ہم اس کو پرسیو کریں، اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن۔ یعنی پرسیپشنز کیا ہے؟ دا ایبلٹی ٹو سی ہیئر اور بیکم اویئر آف سم تھنگ تھرو دا سینسز۔ یعنی 5 سینسز کے ذریعے اگر ہم کسی چیز سے اویئر ہو جائے، واقف ہو جائے، اور اس کی بیہیویئر کے اس کی جو ہے وہ یونیک پوائنٹس کے حوالے سے، تو ہم اس کو کہتے ہیں پرسیپشنز۔ اب دیکھیں سیلف پرسیپشنز کیا ہے؟ سیلف پرسیپشن دیکھیں جس طرح ہم نے پرسیپشنز کے بارے میں بات کی کہ ایک انسان کی اگر ہم اس کے یونیک کریکٹرسٹک یا اس کے ڈرابیکس یا اس کی جو ویکس پوائنٹس ہے اگر ہم اس سے واقف ہو جائیں ود دا ہیلپ آف 5 سینسز تو ہم اس کو کہتے ہیں سیلف پرسیپشن۔ لیکن اگر یہ بیہیویئر ہم خود اپنے بارے میں ڈیولپ کریں تو ہم اس کو کہتے ہیں سیلف پرسیپشن۔ یعنی خود کے بارے میں ہماری پرسیپشنز کیا ہے، ہم کس حد تک اپنے آپ سے اویئر ہے، ہم کس حد تک 5 سینسز کے ذریعے ہم خود اپنے آپ سے جو ہے وہ واقف ہے، وہ اویئر ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں سیلف پرسیپشنز۔ یعنی یہ بھی پرسیپشن ہے بٹ پرسیپشن اباؤٹ ون ہم سیلف اور ہر سیلف۔ ایک انسان کی ایک میل یا فیمیل کی اپنے بارے میں جو پرسیپشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلف پرسیپشن۔ یعنی سیلف پرسیپشن از ون سیلف کنسیپٹ، سیلف نالج، سیلف اسٹیم اینڈ سیلف اسسمنٹ ان آرڈر ٹو ڈیفائن ون سیلف اسکیمز۔
سیلف اسکیماز کیا ہے؟ ہر انسان کے اپنے بارے میں ذہن میں کچھ اسکیچ ہوتی ہے، کچھ آئیڈیاز ہوتی ہے کہ میں اس طرح کا بندہ ہوں، میں اس پوائنٹ میں ویک ہوں، فلاں پوائنٹ پہ میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں. اس طرح ہر چیز کے بارے میں اس کی اپنی ایک ذہن میں اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اور اس سوچ کو ہم کہتے ہیں سیلف اسکیما. اب دیکھیں یہ سیلف کنسیپٹ آتا ہے ان دا کیٹیگری آف سیلف پرسیپشن. یعنی سیلف کنسیپٹ تو ایک ذہن کے ساتھ، ہماری تھنکنگ کے ساتھ، برین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، لیکن اگر ہم پرسیو کرتے ہیں تو تب بھی ہم اس کو جو ہے وہ ڈالتے ہیں ان دا کنسیپٹ آف سیلف پرسیپشن. یعنی مطلب یہ ہے کہ سیلف کنسیپٹ سیلف پرسیپشن ہو سکتا ہے، لیکن سیلف پرسیپشن جو ہے وہ سیلف کنسیپٹ میں زیادہ تر نہیں آتا. دوسرا ہے سیلف اسکیما، ریفر ٹو دا بلیف اینڈ آئیڈیاز پیپل ہیو اباؤٹ دیم سیلف. یعنی ایک انسان کے اپنے بارے میں جو بیلیفز ہوتی ہے، اس کی جو عقیدہ، اس کی جو اسٹرانگ ڈیزائرز، اس کی جو اسٹرانگ بیلیف ہوتی ہے اپنے بارے میں، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف اسکیما. یعنی ہر بندے کی ذہن میں ایک سوچ ہوتی ہے اپنے متعلق، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف اسکیما. سیلف کنسیپٹ کیا ہے؟ سیلف کنسیپٹ از اے ریفلیکشن آف دا ریئیکشنز آف ادر ٹوورڈ این انڈیویجول. سیلف کنسیپٹ is a reflection of the reactions of other toward an individual. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جس طرح ہماری طرف اس کی بیہیویئرز ہوتی ہے، اس کی ریئیکشنز ہوتی ہیں، یہ ریئیکشنز جب ہم برین میں اسٹور کریں، ہم اس کو ایوالویٹ کریں ان سائڈ دا برین، اور ہم اس پہ سوچ بچار کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنسیپٹ. یعنی سیلف کنسیپٹ موسٹلی وہ ریلیٹڈ ہے ود برین، اینڈ سیلف پرسیپشن از موسٹلی ریلیٹڈ ود 5 senses. Its main differences. میکینزم آف سیلف کنسیپٹ، یعنی سیلف کنسیپٹ کی میکینزمز کیا ہے، کس طرح جو ہے وہ سیلف ڈیولپڈ کو ہم کیٹیگریگائز کرتے ہیں، یا کون سے اسٹیپس ہیں اس کے. دیر آر 3 میکینزم آف سیلف کنسیپٹ. ایک ہے آئیڈیل، دوسرا ہے ریئل، اینڈ تھرڈ ون از پبلک سیلف. اور ان سب کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو سیلف کنسیپٹ. یعنی یہ سب پازیٹیو سیلف کنسیپٹ میں آتے ہیں. آئیڈیل سیلف کنسیپٹ کا مطلب ہے کہ ایک بندے کے اپنے بارے میں جو ہے وہ آئیڈیل اس کی سوچ ہوتی ہے اپنے بارے میں. ریئل، اس میں جو بالکل ریئل جو بیہیویئر پائی جاتی ہے اس کے، اگر اس کا اپنے بارے میں کچھ ایوالویشن ہے. اور پبلک یعنی سوسائٹی کا اس انسان کے بارے میں جو سوچ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پبلک سیلف. اب دیکھیے کریکٹرسٹک آف اے پازیٹیو سیلف کنسیپٹ، یعنی پازیٹیو یہ تو 3 میکینزمز ہیں، آئیڈیلز اور اس طرح ریئل اور پھر جو ہے وہ پبلک. لیکن کریکٹرسٹک کیا ہے؟ ایم سی کیوز میں اکثر اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ دا کریکٹرسٹک آف پازیٹیو سیلف کنسیپٹ. پازیٹیو سیلف کنسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایک انسان میں ڈیولپمنٹ آتی ہے، اس کی کگنیشن لیول جو ہے وہ انہانس ہوتی جا رہی ہے، اور سوسائٹی میں اس کی رول، رسپانسبلٹی اور اس کی اسٹیٹس اور سیلف اسٹیم وہ جو ہے انکریز ہوتا جا رہا ہے. اب پازیٹیو کریکٹرسٹک کیا ہے سیلف اسٹیم کی؟ پازیٹیو یعنی جس بندے میں پازیٹیو سیلف کنسیپٹ ہوتی ہے وہ بندہ سیلف کانفیڈنٹ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اس کی خود اپنے پہ اعتماد ہوگی. ایبیلٹی ٹو ایکسیپٹ کریٹیسزم اینڈ ناٹ بیکم ڈیفینسو. وہ اپنی کریٹیسزمز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یعنی اگر کوئی اس پہ اعتراض کرے کہ آپ اس سٹیپ میں غلط ہے، تو وہ اس کریٹیسزم کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اور پھر اس کریٹیسزم کے متعلق وہ خود اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. اینڈ ناٹ بیکم ڈیفینسو. ڈیفینسو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو کریٹیسائز کرے تو وہ اس کریٹیسزم کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کے متعلق خود کو چینج کرتا ہے. اس طرح نہیں کرتا کہ وہ جو ہے وہ اس کی ڈیفینس کرتے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. اگر کوئی آپ کو جو ہے وہ اسی طرح کسی سٹیپ میں آپ کو بتا دے کہ آپ یہ سٹیپ غلط طریقے سے کر رہے ہیں، تو اس طرح نہیں کہ نہیں میں 100% ٹھیک ہوں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ اس پہ سوچ کریں، اور اس سوچ کے مطابق اگر آپ غلط ہے تو خود اپنے آپ کو موڈیفائی کریں. یہ ایک کریکٹرسٹک ہے پازیٹیو سیلف کنسیپٹ کی. سیٹنگ obtainable گولز، یعنی پازیٹیو سیلف کنسیپٹ جس انسان کی ہوتی ہے وہ اپنے لیے اچیویبل گول بناتے ہیں جس کو وہ زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں. ولنگنیس ٹو ٹیک رسک اینڈ ٹرائی نیو ایکسپیرینس. اس طرح کا بندہ جس کی سیلف کنسیپٹ ہوتی ہے وہ ولنگز ہوتا ہے، وہ ہمیشہ رسک لیتا ہے، ہمیشہ کوشش کرتا ہے نیو آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس طرح ہر وقت وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کچھ نیو ایکسپیرینس جو ہے وہ حاصل کروں. اب کمپوننٹ آف سیلف کنسیپٹ کیا ہے؟ یعنی سیلف کنسیپٹ کو ہم کس طرح جو ہے وہ مختلف کمپوننٹس ہے اس کی جس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. یعنی سیلف کنسیپٹ کے جو ہے وہ سب پارٹس کیا ہے جس سے سیلف کنسیپٹ بنا ہوتا ہے. یعنی سیلف کنسیپٹ کون سے پارٹ پہ اس کنسسٹ ہوتا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہے، اس کے پارٹ کیا ہے. تو دیکھیں یہ سیلف کنسیپٹ ہے. یعنی سیلف کنسیپٹ ہم جو ہے وہ رکھتے ہیں اپنی ذہن میں باڈی امیج کے حوالے سے، اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے، رول پرفارمنس کے حوالے سے، اور سیلف اسٹیم کے حوالے سے. یہ 4 چیزیں جب کمبائن ہوتی ہے تو اٹ میں ڈیولپ اے سیلف کنسیپٹ.
تو یہ سیلف کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. آئیڈینٹی, باڈی امیج, سیلف اسٹیم, رول پرفارمنس, انٹر ریلیشن شپ آف کمپوننٹ آف سیلف کانسیپٹ. تو یہ 4 چیزیں ہیں. اگر MCQs میں آ گیا کہ وٹ آر دا 4 کمپوننٹ آف سیلف کانسیپٹ, تو آپ لوگوں کو یہ 4 کنسیپٹ جو ہے, یہ 4 سب پارٹس جو ہے, یہ کمپوننٹ آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے. باڈی امیج, اب ہم اس میں ایک ایک کو جو ہے وہ ایوالویٹ کرتے, ایک ایک کو ایکسپلین. جس طرح ہم نے بات کی آئیڈینٹی کے بارے میں, تو آئیڈینٹی کے ساتھ ساتھ یہ باڈی امیج, یہ بھی چینجز جو ہے اس میں آتی جاتی ہے. جس طرح فار ایگزامپل ایک بندہ وہ ینگ ہوتا ہے, پھر وہ جوان ہو کے پھر وہ بوڑھا بن جاتا ہے, تو اس طرح یہ کمپلیٹ چینجز ہے اس کی باڈی کے مختلف پارٹس میں, اس کی فزیکل میں اور اس کے اسٹرکچر میں. تو دیکھیں باڈی امیج یہ بھی ایک ڈائنامک ہے, یعنی یہ بھی چینج ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. تھرڈ کیا ہے, سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم از ڈیرائیوڈ فرام اے سینس آف گیونگ اینڈ ریسیونگ لو اینڈ بینگ ریسپیکٹڈ بائی ادر. یعنی سیلف اسٹیم معاشرے میں ایک انسان کی جو عزت ہوتی ہے, اس کا جو رتبہ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سیلف اسٹیم. یعنی سیلف اسٹیم میں آپ کسی بندے کو پیار محبت دیتے ہیں, وہ ظاہری طور پر آپ کو بھی جو ہے وہ پیار محبت دیتا ہے. اسی طرح ایک انسان کے معاشرے میں جتنی وہ اس کی سیلف اسٹیم ہو, اس نے جو ہے وہ سیلف سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اور یہ ایک کمپوننٹ ہے سیلف کنسیپٹ کی. یعنی ایک انسان کو خود اپنے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے اپنے بارے میں کہ معاشرے میں میری اتنی عزت ہے اور معاشرے میں میری اتنی ویلیوز ہے. سیلف آئیڈیل serve as an internal regulator to support self respect and self esteem. سیلف آئیڈیل ایک انسان کی وہ سوچ ہے جو کہ اس کی سیلف رسپیکٹ کو اور سیلف اسٹیم کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس کو مینٹین رکھتا ہے. یعنی اس کی وہ آئیڈیل سوچ جس کے بیس پہ لوگ اس کی رسپیکٹ کرتی ہے, اس کی جو ہے وہ سیلف اسٹیم جو سوسائٹی میں ہے اس کو برقرار رکھتا ہے. رول کیا ہے؟ رول کمپوننٹ آف سیلف کنسیپٹ, یہ بھی ایک کمپوننٹ ہے. رول کیا ہے؟ Role refer to a set of expected behavior determined by familial, cultural and social norm. دیکھیں ایک انسان کے معاشرے میں وہ جو کام کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رول. یعنی ایک انسان کی معاشرے میں جو پوائنٹ ہے where he or she stand and he or she doing a work, it is called a role. تو اس کو ہم کہتے ہیں رول. The level of self-esteem is dependent upon the self-perception of adequate role performance in these various social roles. تو دیکھیں سیلف اسٹیم ریلیٹ کرتا ہے ود دا رول پرفارمنس. یعنی ایک انسان کے معاشرے میں رول کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, تو اس کے بیس پہ اس کی سیلف اسٹیم. اگر اس کا رول بہت اچھا ہے تو اس کی بظاہر اس کی سیلف اسٹیم اچھی ہوگی. اگر اس کا رول بہت زیادہ کم ہو, تھوڑا سا لو رول اس کا ہو, تو اس کی وجہ سے اس کی سیلف اسٹیم بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. کمپوننٹ آف سیلف اسٹیم. اسٹریسر افیکٹڈ رول پرفارمنس, یعنی وہ کون سے اسٹریسر ہے جو افیکٹ کرتا ہے رول پرفارمنس کو. تو ہے رول اوور لوڈ. یعنی اگر آپ پہ اتنا پریشر بڑھ جائے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا ایگزاسٹ ہو جائے اور آپ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں, تو یہ ایک اسٹریسر ہے جو کہ افیکٹ کرتا ہے رول پرفارمنس کو. دوسرا ہے رول کنفلکٹ. کنفلکٹ کا مطلب یہ ہے اختلاف. اگر آپ کی رول میں اختلاف ہو, یعنی فار ایگزامپل آپ کو اپنا رول کلیئر نہ ہو یا کوئی دوسرا آپ کے رول میں انٹرفیرنس کرتا ہو, تو اس کی وجہ سے بھی رول کی پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹ ہوتی جا رہی ہے. Whenever a person is unable to fulfill a responsibility, self-concept is impaired. دیکھیں جب تک ایک انسان اپنی رسپانسبلٹیز کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا سوسائٹی میں, اس کی سیلف کنسیپٹ اس حد تک جو ہے وہ امپیئرڈ ہوتی ہے, وہ جو ہے وہ نارمل ویلیوز پہ نہیں رہتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سیلف کنسیپٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ہم خود کو سیٹسفائیڈ رکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں معاشرے میں کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی اور اپنی کنٹریبیوشن کو معاشرے میں جو ہے وہ ڈالنا ہے. سبسٹیچیوٹ ٹرمز. سبسٹیچیوٹ ٹرمز کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ریلیونٹ ٹرمز ہے وچ ریلیٹڈ ود دا ٹرمز آف سیلف کنسیپٹ اینڈ سیلف اویئرنیس. تو ایک ہے سیلف اویئرنیس, سیلف کانشیسنیس, سیلف اسٹیم, سیلف امیج, سیلف کنسٹرکشن, سیلف آئیڈینٹی, سیلف پرسپیکٹیو اینڈ سیلف اسٹرکچر. جس طرح سیلف اویئرنیس یعنی ہمیں خود کے بارے میں کتنا اویئرنیس ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سیلف اویئرنیس. سیلف کانشیسنیس یعنی ہم اپنے بارے میں اویئر ہے لیکن کانشیس کتنا ہے, کانشیس کس حد تک ہے. سیلف کانشیس کا مطلب یہ کہ ہم کس طرح جو ہے وہ سٹیپس لیتے ہیں ٹوورڈ سیلف اسٹیم اینڈ ٹوورڈ سیلف کنسیپٹ. یعنی ہم پریکٹیکلی کتنا جو ہے وہ اس پہ کام کرتے ہیں. سیلف اسٹیم جس طرح میں نے آپ کو بتایا معاشرے میں ایک انسان کی جو اسٹیٹس ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے. سیلف امیج اپنے امیج کے بارے میں اس کی جو رائے ہوتی ہے, اس کی جو سیلف, اس کو ہم کہتے ہیں سیلف امیج. سیلف کنسٹرکشن یعنی ایک انسان خود اپنے بارے میں کس طرح وہ کنسٹرکٹیو
آئیڈیاز رکھتی ہے، سیلف آئیڈینٹی، سیلف پرسپیکٹیو اینڈ سیلف اسٹرکچر. تو یہ بھی ایک طرح جو ہے وہ سبسٹیچیوٹس ٹرمز ہیں وچ از ریلیٹڈ ود دا ٹرمز آف سیلف کنسیپٹ اینڈ سیلف پرسیپشن.